یہ کہانی ہے ارسلان کی، ایک نہایت ذہین، باصلاحیت مگر حالات سے ٹوٹے ہوئے لڑکے کی، ایک ایسی محبت کی جس نے اس کی زندگی بھی بدل دی اور اس کا انجام بھی۔ ارسلان ایک بہترین طالب علم تھا، اساتذہ اسے مستقبل کا سٹار کہتے تھے، مگر اس کی گھر کی فضا بالکل مختلف تھی۔ اس کا باپ حلیم الدین سرکاری دفتر میں کلرک تھا، مگر مشہور رشوت خور۔ گھر کی ہر چیز، فرنیچر سے لے کر فیس تک، حرام کے پیسوں سے چلتی تھی۔ ارسلان اندر سے ٹوٹتا رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا، یہ پیسہ میرے لیے بوجھ ہے، مجھے کبھی عزت نہیں دے گا۔ اسی حرام کمائی سے ارسلان کو ایک مہنگے کالج میں داخل کروایا گیا، کالج جہاں قسمتیں بنتی تھیں۔ اور اسی کالج میں ارسلان کی نظر پہلی بار پڑی آئمہ پر۔ آئمہ ایک شریف گھر کی بیٹی، اس کا باپ ایک نہایت ایماندار بینکر تھا، حلال کمائی، سادہ سوچ، صاف دل، اور یہی صفائی آئمہ کی شخصیت میں بھی جھلکتی تھی۔ ارسلان پہلی نظر میں ہی بدل گیا۔ وہ اسے دیکھ کر سوچتا، کاش میں اس کے لائق ہو سکتا۔ آہستہ آہستہ دونوں قریب آنے لگے، لائبریری میں باتیں، کینٹین میں ہنسی، اور پھر وہ پہلی ملاقات ایک خوبصورت ہوٹل کی چھت پر۔ ہوا چل رہی تھی، روشنی نرم تھی، آئمہ کے بال چہرے پر آئے اور ارسلان نے آہستہ سے وہ بال ہٹا دیے۔ پھر پہلی بار آئمہ نے اپنا سر ارسلان کے کندھے پر رکھا۔ ارسلان نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ لمحہ دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ بارش کی ایک شام وہ پھر ملے، بارش کی بوندیں اور دونوں کا بھیگتا ہوا وجود، اور وہ پہلا گال پر بوسہ جس نے تعلق کو اور مضبوط کر دیا۔ ایک دن کالج کے ایک خالی کارنر میں آئمہ نے پیار سے اسے گلے لگایا، مگر وہ لمحہ بدقسمتی سے پرنسپل کی نظروں میں آ گیا۔ خبر گھر پہنچی، محلے میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ آئمہ کے والد جو شریف آدمی تھے، بدنامی سے ٹوٹ گئے۔ دوسری طرف ارسلان کے والد نے بھی چلا کر کہا، ہم نے تجھے حرام کی کمائی سے پڑھایا اور تو نے ہمیں ہی ذلیل کر دیا۔ دونوں گھر ایک ساتھ ٹوٹ گئے۔ ارسلان اندر سے بکھر گیا۔ اسے لگنے لگا کہ وہ آئمہ کو کھو دے گا۔ اسی دن آئمہ نے مذاق میں کہا، میرا فون پرانا ہے، کاش مجھے آئی فون مل جائے۔ یہ جملہ ارسلان کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا تحفہ کبھی نہیں دے سکتا، مگر محبت جب حد سے بڑھ جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ محلے کا جرائم پیشہ لڑکا شیرا ارسلان کو ورغلانے لگا، ایک کام کر، موٹر سائیکل والوں سے موبائل چھین لیا کر، 2 منٹ کا کام، پیسے ہی پیسے، آئی فون بھی لے لینا۔ ارسلان چند لمحوں کے لیے رکا، پھر آئمہ کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آیا اور وہ مان گیا۔ رات کا وقت تھا، ایک نوجوان موٹر سائیکل پر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں نیا آئی فون تھا۔ شیرا چلایا، یہ والا، روک اسے۔ ارسلان نے چاقو نکالا، اس نے آواز بھاری کی، فون دے دو، خاموش رہو۔ موٹر سائیکل والے نے مزاحمت کی، دھکا، چلاہٹ، کھینچا تانی، اور اچانک چاقو سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ لڑکا وہیں گر گیا، مر گیا۔ ارسلان کی سانس رک گئی، وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ پولیس پہنچ گئی، شیرا بھاگ گیا، ارسلان پکڑا گیا، اور اس کی جیب میں وہ آئی فون تھا جو آئمہ کی خواہش تھی، مگر اب ارسلان کی بربادی بن گیا۔ عدالت میں سب ثبوت واضح تھے، قتل، چوری، مزاحمت۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، ملزم ارسلان پر جرم ثابت ہوتا ہے، اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ جیل کی زندگی موت سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ گندا کمرہ، بدبو، کھانے کی کمی، قیدیوں کی تذلیل، مار پیٹ، خوف، اور ہر رات آئمہ کی یاد۔ آخر پھانسی سے ایک دن پہلے آئمہ جیل آئی۔ وہ جالی کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ ارسلان، میں نے تم سے آئی فون نہیں مانگا تھا، میں نے تو بس تمہیں چاہا تھا۔ ارسلان نے آہستہ کہا، میں تمہیں دنیا دینا چاہتا تھا، مگر میں غلط راستے پر چل پڑا۔ سپاہی نے کہا، وقت ختم۔ دوسری صبح ارسلان کو تختہ دار کی طرف لے جایا گیا۔
आखिरी अल्फाज आहिस्ता टूटे हुए, आयमा मुआफ़ कर देना। फंदा खींचा, सांस रुक गई। अरसलान मर गया। चंद माह बाद आयमा की शादी उसके कज़न से कर दी गई, लेकिन उसकी मेहंदी आज भी अरसलान के आखिरी ख़त से भीग जाती है। ख़त जिसमें लिखा था, हराम कमाई खुशी नहीं बना सकती, मोहब्बत जुर्म नहीं, मगर जुर्म मोहब्बत को मार देता है। और कहानी यहीं ख़त्म होती है, मगर ये सबक हमेशा याद रहता है। एक गलत फ़ैसला पूरी ज़िंदगी जला देता है।